السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 86. برف اب رک چکی تھی، مگر لان میں رات کی برف باری کی موٹی تہ ابھی تک چمک رہی تھی. آسمان پر مدھم دھوپ سفید روشنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی. جوزف پیلس کے دروازے پر آہٹ کا گمان ہوا. ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، پال. کل کی سرد رات کی اذیت جیسے ابھی بھی اس کے چہرے پر درج تھی، مگر آنکھوں میں ہار نہیں تھی. مسٹر جوزف گھر پر ہیں؟ جی سر، وہ لائبریری میں ہیں. پال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. تو پھر بتا دیجئے پال دوبارہ آ گیا ہے. اس بار اسے روکا نہیں گیا تھا، اس بار آنے دیا گیا. یہ لائبریری کا منظر تھا جہاں مسٹر جوزف اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھے تھے. سامنے آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں. ہلکی چٹخ کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی. کپڑے وہی ہمیشہ کی طرح نفیس، نیوی بلو شرٹ، چمڑے کے جوتے اور ان کی چمکدار گھڑی جو ہمیشہ وقت سے چند سیکنڈ آگے رہتی تھی. دروازے پر دستک ہوئی. کم ان. پال نے دروازہ کھولا. کل والی گھبراہٹ اب نہیں تھی. آج وہ پرعزم اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا. تو تم واپس آ گئے؟ جی سر، وعدہ کیا تھا. کچھ وعدے بس موسم کے ساتھ بدل جاتے ہیں. مسٹر جوزف کا لہجہ طنزیہ تھا. میری محبت موسم نہیں، وہ یقین ہے. مسٹر جوزف نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا، پھر اسے میز پر رکھا. تم نے کہا تھا تمہارے پاس سلطنت نہیں، صرف ایماندار دل ہے. لیکن دنیا دل پر نہیں حیثیت پر یقین کرتی ہے. تم میرے معیار پر کہاں ٹھہرتے ہو؟ پال نے گہرا سانس لیا اور سچائی سے جواب دیا. میں کسی معیار پر پورا نہیں اترنا چاہتا، سوائے اس عورت کے معیار پر اترنے کے جو آپ کی بیٹی ہے. جوزف نے چند لمحے تک اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، تمہیں پتا ہے پال، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کبھی ہلکے میں نہیں لی، اور وہ ہے فیصلہ. اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر واپس نہیں مڑتا. پال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں فیصلے نہیں بدلنے آیا سر. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلے میں سچائی کی ایک اور پرت شامل ہو، نسا کی. جوزف کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی لرزش آئی. انہوں نے ایک لمحہ رک کر ملازم کو آواز دی، نسا کو بلاؤ. چند منٹوں بعد لائبریری کے دروازے سے وہ داخل ہوئی. سفید رنگ کے گرم شال میں لپٹی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں بے چینی سی تھی. اس کے قدم آہستہ مگر پورے اعتماد تھے. پال نے اسے دیکھا اور جیسے لمحہ بھر کو سانس روک لی. مسٹر جوزف نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی. اس کی ایک جانب پال کھڑا تھا جبکہ دوسری جانب مسٹر جوزف. یہ شخص کہتا ہے کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ نسا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، محبت کبھی کہیں نہیں جاتی ڈیڈ، محسوس کی جاتی ہے. اور جو شخص کئی گھنٹے رات برف میں بیٹھا رہا، وہ محبت نہیں شاید ایمان لے کر آیا تھا، مگر آخری فیصلہ آپ کا ہوگا. پال کے چہرے پر نرمی اتری اور جوزف نے دھیرے سے پلکیں جھپکیں. سفید شال میں نسا کے چیری جیسے بال مزید گہرے ہو گئے. تم جانتی ہو نسا، یہ پیلس تمہارا گھر ہے. یہ دیواریں، یہ نام، یہ سب کچھ تمہارا ہے. کیا تم یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ نسا نے گود میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا. اگر آپ چاہیں تو وہ یہاں رہ سکتا ہے. پال نے فوراً قدم آگے بڑھایا. اگر یہی آپ کی شرط ہے تو میں یہیں رہوں گا. مجھے کسی محل سے مسئلہ نہیں، بس یہ شرط ہے کہ اس محل کے دروازے ہمارے درمیان دیوار نہ بنے. تم جوزف پیلس میں رہنا چاہتے ہو؟ مسٹر جوزف نے بھویں سکیڑ کر پوچھا. کیوں نہیں؟ پال نے مسکرا کر کہا، اگر محبت یہاں قید ہے تو میں خوشی سے قیدی بن جاؤں گا. میں بھاگنے نہیں آیا،
بس اس خاندان کا حصہ بننے آیا ہوں جن کا مان نسا ہے۔ نسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی اسے اتنا مان دیتا تھا؟ مسٹر جوزف کے چہرے پر اب بھی وہی پرانی خاموشی تھی، مگر اس کے پیچھے کچھ پگھلتا جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، یہاں رہنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ گھر اصولوں پر چلتا ہے، یہاں ہر سانس ذمہ داری کے ساتھ لی جاتی ہے۔ پال نے نرمی سے جواب دیا، مجھے اصولوں سے ڈر نہیں لگتا، میں انہی اصولوں میں رہ کر نسا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اصول اگر عزت ہے تو میرا اصول محبت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں آنے دوں گا۔ لائبریری میں خاموشی چھا گئی۔ چولہے کی آگ کی روشنی تینوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جوزف کی سختی، نسا کی نرمی اور پال کی ضد۔ آخر کار مسٹر جوزف نے گہری سانس بھری۔ نسا، تم جاؤ، مجھے پال سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ نسا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پال کی طرف۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے خاموش شکر گزاری کا اشارہ۔ وہ چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسٹر جوزف نے کھڑکی کے پار لان کی برف کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس دنیا کے طوفانوں سے بچانے کے لیے ان دیواروں میں قید رکھا۔ میں نے لوگوں کو بھروسے کے نام پر ٹوٹتے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نسا دوبارہ کبھی وہ سب سہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ان دیواروں کے اندر قید نہ ہو۔ میں اسے بچانے نہیں آیا، میں بس اس کے ساتھ چلنے آیا ہوں۔ آپ نے اگر اسے محفوظ رکھا ہے تو میں اسے آزاد سانس دینا چاہتا ہوں۔ جوزف کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ کی مدھم سی رمق ابھری۔ تم فلسفے اچھے بول لیتے ہو، اور شاید اسی لیے آپ سننے کے باوجود انکار نہیں کر پاتے سر۔ پال نے مسکرا کر جواب دیا، تم جس ڈریکولا کے بارے میں سنتے رہے ہو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ڈریکولا اندھیروں میں رہتا ہے اور میں روشنی کا بندہ ہوں۔ جب تک نسا کی آنکھوں میں روشنی ہے مجھے کسی اندھیرے سے خوف نہیں۔ مسٹر جوزف نے دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے ابھی جوزف پیلس کو چیلنج کر دیا ہے؟ پال نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں کبھی جنگ لڑنے نہیں آیا، میں تو صلح کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیں تو میں اس پیلس کو گھر بنا دوں گا۔ گہری خاموشی چھائی اور پھر مسٹر جوزف نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ پال لائبریری سے نکل کر نیچے آیا تو نسا سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور نسا کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ڈیڈ مان گئے؟ نہیں، مگر دل مان گیا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو پھر برف پگھل جائے گی۔ پال نے مسکرا کر بڑی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ برف اب ٹھنڈی نہیں لگتی۔ اوپر لائبریری کی کھڑکی میں مسٹر جوزف کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد نیلا رنگ تھا، مگر اس بار ان آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی۔ شاید یہ پیلس اب واقعی ایک گھر بننے جا رہا تھا۔ برف کے آخری گالے فضا میں بکھر رہے تھے اور جوزف پیلس کی ہوا پہلی بار گرم محسوس ہونے لگی۔ 5 دن پہلے ٹی وی اسکرین پر سنہری حروف ابھرے۔ ٹی وی شو عالمی روشنی، میزبان میرنڈا کرس۔ دنیا بھر میں نشر ہونے والا یہ شو آج لاہور کے ایک عالی شان اسٹوڈیو میں براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پروگرام کی ٹیم صرف ایک شخص کا انٹرویو لینے پاکستان آئی تھی، اور وہ شخص رئیس تھا، جس کی زندگی پر لکھی گئی کتاب اس سال دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بائیوگرافی بن چکی تھی۔ اس سٹیج کی روشنیوں میں نیلے اور سیاہ رنگ کا امتزاج کچھ ایسا تھا جیسے رات خود اپنے ستارے نچھاور کر رہی ہو۔ ایک لمبا بڑا ہال، اور وہاں بیٹھے سینکڑوں لوگ بےتاب نظر آتے تھے۔ میرنڈا کرس، دنیا کی مشہور اینکر، اپنی مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاموشی سے سلطنتیں تعمیر کرتا ہے۔ تعارف کی فہرست لمبی ہوتی گئی۔ اس کے پاس وہ سارا ڈیٹا تھا جو بائیوگرافی میں موجود نہیں تھا، اور اب وہ بولے جا رہی تھی۔
لوگ سن رہے تھے، اور پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو اس نے مسکرا کر کہا، خواتین و حضرات، یہ ہے رئیس اورنگزیب۔ روشنیوں کا رخ دروازے کی طرف مڑا، کیمرے نے زوم کیا اور اسکرین پر نمودار ہوا وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے ہال میں موجود ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ شرٹ جو گردن تک بند تھی، کلائی میں بندھی قیمتی گھڑی اور چمچماتے جوتے، وہ ماربل پر رکھتا آگے بڑھا، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا وقار اور چلنے میں اعتماد۔ تالیوں کا شور بلند ہوا، وہ نشست پر آ کر بیٹھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ یہ انٹرویو اس کی غیر موجودگی میں فلک نے فائنل کر دیا تھا اور اسے آنا پڑا تھا۔ گفتگو کا آغاز ہوا۔ رئیس صاحب، خوش آمدید۔ سب سے پہلے مبارکباد کہ آپ کی کتاب نے دنیا بھر کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ شکریہ، لیکن اس میں زیادہ کمال مصنف کا ہے۔ وہ مسکرایا، سلیقے سے جمے بال اس وقت بھلے لگ رہے تھے۔ لیکن آپ اب محض ایک نام نہیں رہے، ایک علامت ہیں۔ شہرت، طاقت، اثر۔ کیا آپ کو شہرت پسند ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال تھا۔ شہرت ایک سودا ہے، یہ آپ کو پہچان دیتی ہے مگر سکون چھین لیتی ہے۔ میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، بس اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ دوسری طرف ایک دھیمی روشنی والے کمرے میں فلک اور فجر بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھی تھیں۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ٹی وی کی چمک ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے سامنے قریب ہی میز پر 2 کپ رکھے تھے، فیری ٹی کے کپ، جن کے اندر تیرتے خوبصورت پھول مدھم روشنی سے مزید جادوئی سے لگ رہے تھے۔ بس زندگی میں اتنا پر اعتماد ہونا ہے، فلک نے ذرا سا فجر کی جانب جھکتے ہوئے کہا، اور مجھے اتنا طاقتور۔ فجر کی گردن اٹھی ہوئی تھی جبکہ آنکھوں میں تحیر تھا، اور اس تحیر کے ساتھ اسکرین پر نظر آتے شخص کی تصویر بھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی سلطنت صفر سے شروع کی، ٹیکسٹائل، میڈیا، عمارات، فیشن اور بے شمار ہیرے۔ آخر وہ کیا جذبہ ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے؟ نقصان، رئیس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہر وہ شخص جو کچھ عظیم بناتا ہے پہلے کچھ انمول کھو چکا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب کسی لالچ میں نہیں، کسی کمی کو بھرنے کے لیے بنایا ہے۔ کمی؟ کس چیز کی کمی؟ میرنڈا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہال میں بیٹھی عوام تجسس بھری نگاہوں سے دم سادھے جواب سننے کو تیار تھی۔ خوف، جواب نے ہال میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اس خوف کی کمی جو کسی معمولی شخص کو ہوتی ہے۔ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خطرناک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سلطنت ہر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے جس سے کوئی نقصان میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں نے یہ سب بقا کے لیے نہیں بلکہ لازوال بقا کے لیے بنایا ہے۔ کیمرہ رئیس کے چہرے پر زوم ہوا، ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فجر نے ریموٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے نظریں اسکرین پر جمائے فلک سے پوچھا۔ لازوال بقا کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ حملہ آور رہے گا، کیونکہ دفاع میں خوف ہوتا ہے لیکن حملہ کرنے میں کنٹرول۔ یہ ساری سلطنت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے بس ہونے سے کس قدر ڈرتا ہے۔ وہ باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے ماضی کے خوف کو شکست دے رہا ہے۔ وہ شاید سکون ڈھونڈ رہا ہے اور یہی اسے خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جو آدمی سکون کی تلاش میں ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سلطنت صرف کاروبار نہیں فجر، یہ اس کا جذباتی بلیک ہول ہے جو سب کچھ نگل رہا ہے۔ فلک نے کس قدر تفصیل سے جواب دیا۔ فجر کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ میرنڈا کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ دنیا آپ کا موازنہ بڑی ہستیوں سے کرتی ہے، طاقت، انداز، شہرت۔ آپ خود کو ان میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے نہیں ٹکراتا جو روشنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں لوگوں کے بنائے ہوئے عرش پر نہیں بیٹھتا، میں وقت کے ساتھ چلتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ کہاں رکنا ہے۔ اتنا غرور تو چاند کو بھی نہیں۔ میرنڈا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ سوال اسکرپٹ میں نہیں تھا، وہ اس وقت اس کی شخصیت سے متاثر نظر آ رہی تھی۔
چاند روشنی کا محتاج ہے، میں اپنا آسمان ساتھ لایا ہوں۔ صرف تالیاں نہیں تھیں بلکہ ایک زوردار گونجتا ہوا شور تھا جو کمرے کی مدھم روشنیوں کو چیر رہا تھا۔ سیٹیوں اور پرجوش نعروں کے درمیان کئی لوگ دیوانگی میں رئیس کا نام پکارنے لگے۔ تمہاری کزن یقیناً اپنے پرائم میں اندھی ہو رہی ہوگی، فجر نے کس قدر تعصب سے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری وہ کزن تمہاری ماں ہے۔ فجر کے ہونٹ اوہ کے انداز میں ہلے، جبکہ فلک کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تو اندھی نہیں تھی، پھر وہ شخص اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیک وقت سخت بھی ہیں اور حساس بھی۔ کیا واقعی آپ میں دونوں پہلو موجود ہیں؟ شاید میں دونوں نہیں ہوں۔ آپ سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خود پر۔ آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ میں خود۔ کوئی ہمراز؟ انسان اپنا سب سے بڑا ہمراز ہے۔ آپ کا نیا منصوبہ ڈارک سٹارز، کہا جا رہا ہے یہ صرف ایک کلیکشن نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے، کیا کچھ بتائیں گے؟ رئیس نے نفاست سے پہلو بدلا۔ اس کی درمیانی انگلی میں چمکتی وہ سلور انگوٹھی جس پر رئیس گندا تھا، اس کے ہلنے پر چمک اٹھی۔ انقلاب کا اعلان نہیں ہوتا، وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا تیار نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتے ہیں، میرنڈا نے مسکرا کر پوچھا۔ سادگی سے سلطنتیں نہیں بنتی مس میرنڈا۔ اس نے گہری نظریں میرنڈا پر گاڑتے کچھ اس انداز میں کہا کہ میرنڈا اس لمحے بھول گئی کہ اسے کیا بولنا ہے۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اور پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہاتھ میں پکڑے کارڈز پر نظر دوڑائی۔ ایک سوال جو ہمارے ناظرین کی زبان پر ہے، کیا آپ سنگل ہیں؟ پورے ہال میں قہقہے گونج اٹھے۔ قوم جاننا چاہتی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ رئیس نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، قانونی طور پر آزاد ہوں تو یس میں سنگل ہوں۔ ہال قہقہوں سے لرز اٹھا۔ میرنڈا نے ہنستے ہوئے پوچھا، یعنی کوئی عورت اب تک بادشاہ کو اپنا نہیں بنا سکی؟ وہ ہال میں اٹھتی ہوٹنگ پر مسکرایا، پھر کندھے اچکا دیے۔ ہاں، وہ سنگل تھا، مگر محبت نے اسے عمر قید سنا رکھی تھی۔ انٹرویو کے دوران ایک وقفہ آ گیا تھا، پھر اگلا سیگمنٹ شروع ہوا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ کو راتوں کو جگائے رکھتا ہے؟ یہ خیال کہ میں حکومت کے لیے بنا ہوں۔ پروگرام کے اختتام پر میرنڈا نے کیمرے کی جانب رخ کیا اور گویا ہوئی۔ آپ نے ابھی اس انسان کو دیکھا جس نے اپنے زخموں سے ایک سلطنت کھڑی کی ہو۔ دنیا اسے تاج پوش بادشاہ کہتی ہے، مگر میرے خیال میں وہ ایک بہترین انسان ہے۔ تالیوں سے پورا ہال گونج اٹھا۔ رئیس کے چہرے پر روشنیوں کی چمک تھی، مگر آنکھوں میں ایک اداس سا سکوت۔ ڈارک سٹار سے 5 دن پہلے۔ دنیا نہیں جانتی کیا آنے والا ہے۔ یہ انسان آخر کیا ہے؟ وہی جو دنیا کو ایک جال میں باندھ کر خود وہ دھاگا کاٹ سکتا ہے۔ فجر نے بے رحمی سے جواب دیا۔ یہ جگہ اوماڑا کے ساحل سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں سمندر کا شور نہیں بلکہ لاہور کے ٹریفک کی دھیمی مسلسل گونج تھی۔ بھاری سیاہ پردے گرے ہوئے تھے جو کمرے کو مصنوعی طور پر تاریک رکھے ہوئے تھے۔ دھیمی روشنی صرف چند میز پر رکھی سپاٹ لائٹ سے آ رہی تھی جو شطرنج کی بساط کی طرح رکھے گئے نقشوں پر پڑ رہی تھیں۔ ہوا ٹھہری ہوئی اور سرد تھی۔ میڈم روشنا سیاہ سلک کے لباس میں ملبوس ایک مہنگے چمڑے کے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ منار کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، پردے کی ہلکی سی درس سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس نے سادہ مگر قیمتی ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ پچھلی کئی راتوں کی طرح سرد و سپاٹ تھا۔ میڈم روشنا نے کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے استحصائیہ لہجے میں کہا، زندگی میں پہلی بار میں نے منار معراج کو ہارتے دیکھا ہے۔ منار نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ یہ صرف ایک ڈیل تھی، اثاثوں کا نقصان۔ صرف ایک ڈیل؟ میڈم روشنا نے کپ میز پر رکھا۔ ان کی آواز میں اب طنز نہیں، تشویش تھی۔ ریون گروپ تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔
تمہارا سارا مال ضبط ہو گیا اور رئیس اورنگزیب وہ جیت گیا، اور اب میری اطلاعات کے مطابق ریون گروپ تمہارے مختلف گروہوں پر حملے کر رہا ہے۔ وہ اس دھوکے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ منار متیرے سے مڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شاید کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نے میز سے ریموٹ اٹھاتے ایک بٹن دبایا۔ سامنے کی دیوار ایک بہت بڑی اسکرین میں بدل گئی۔ اسکرین پر کوئن ڈیک کے ڈیک 1 کی خفیہ فوٹیج چلنے لگی۔ فجر کی آواز ابھری۔ نام جان لینا کافی نہیں ہوتا کراس، بعض نام زہر ہوتے ہیں۔ میڈم روشنا اس منظر کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے فجر کی چال ڈھال، اس کے لہجے کا سرد پن اور اس کی آنکھوں میں وہی منار والی وحشت دیکھی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ ماننا پڑے گا، فجر نے کیا خوب کھیلا ہے۔ ایکٹنگ نہیں، وہ تم بن گئی تھی۔ منار نے اسکرین پر اپنی ہمشکل کو دیکھا، اپنی ہی ہمشکل بیٹی کو۔ تم نے اس کی پہچان پر حملہ کیا تھا منار، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑتی۔ منار کے لبوں میں ہلکی سی لکیر ابھری۔ وہ بیٹی میری ہے روشنا، میری۔ اس نے ریموٹ سے اسکرین کو پاز کیا۔ تصویر فجر کے چہرے پر منجمد ہو گئی۔ اس کی رگوں میں میرا خون ہے۔ وہ ڈرتی نہیں ہے، وہ بدلہ لینا جانتی ہے۔ ہاں، مجھے وہ پسند ہے، اور وہ میری فیورٹ ہوتی اگر وہ میرے خلاف نہ جاتی۔ مگر وہ تمہارے خلاف ہے منار۔ میڈم روشنا نے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ ان کی نظریں اب منار پر تھیں۔ تمہارا غصہ صرف فجر پر نہیں ہے، یہ رئیس پر ہے، لیکن میڈم روشنا ایک لمحے کو رکی، جیسے کوئی پیچیدہ معمہ حل کر رہی ہوں۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم صرف زخمی دل کی وجہ سے اتنا بڑا رسک نہیں لیتی۔ تم رئیس کو صرف ذاتی بدلے کے لیے تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ اور بھی ہے نا؟ کچھ ایسا جو بہت بڑا ہے، جو تمہیں چاہیے۔ تمہیں کیا چاہیے منار؟ منار اس غیر متوقع سوال پر ایک لمحے کو رکی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھی۔ ذاتی بدلہ۔ اس نے میز پر رکھے نقشے پر انگلیاں پھیریں۔ ایک سیاہ دنیا کی ملکہ بنے رہنے کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ ملکہ زیادہ دیر نہیں ٹک پاتی جو اس دنیا کو چلانے کے لیے خزانے نہ بھر پائے۔ اس نے روشنا کی طرف دیکھا۔ آنکھیں اب کسی بزنس وومن کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہمیں چھوٹی موٹی مچھلیاں پھنسانا پڑتی ہیں کیش فلو کے لیے، اس نے اطلاع دی۔ مگر رئیس، وہ تو مگر مچھ تھا۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی ہوں، اسے ختم کرنا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا۔ تو تمہارا مقصد صرف بدلہ نہیں تھا؟ میڈم روشنا نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ منار دوبارہ کھڑکی کے پاس گئی اور پردہ ہٹا کر نیچے مصروف لاہور کو دیکھا۔ رئیس عزت کی نشانی بن چکا ہے۔ کلین بزنس، ہیرے، فیشن، پاور، وہ سب کچھ مل گیا جو کسی بھی عام شخص کو نہیں مل سکتا۔ اس کی یہ کامیابی مجھے مزید سلگاتی ہے۔ گہری سانس لیتے وہ مڑی۔ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میرا مقصد اس کی سفید دنیا کو اپنی سیاہ دنیا کے نیچے کچلنا ہے، اس کی ہر چیز کو اپنا بنانا ہے، اسے اس جہنم میں دھکیلنا ہے جس میں میں جلی ہوں۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھینا تھا، اسے سب کچھ گنوانا ہوگا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، بنا کسی لچک کے۔ افسوس، فجر نے وہ راستہ بند کر دیا۔ آواز میں غصہ لوٹ آیا۔ اب ریون گروپ میری سپلائی لائنز کاٹ رہا ہے، وقت کم ہے، مجھے یہ کھیل جلد از جلد ختم کرنا ہوگا۔ تو رئیس کا کیا ہوگا؟ منار مسکرائی، وہی بھیانک سرد مسکراہٹ۔ اس ڈیل کے کینسل ہونے سے اس کا انجام نہیں بدلے گا، صرف طریقہ بدلے گا۔ وہ روشنا کے قریب آئی۔ پہلے میں اسے مالیاتی طور پر توڑنا چاہتی تھی، پھر جسمانی۔
اب اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں سیدھا اس کی روح پر حملہ کروں گی۔ اور فجر؟ میڈم روشنا مزید الجھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بگ بی کو تباہ ہوتے دیکھے گی۔ وہ مسکرا دی اور پھر میز پر رکھا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر پھسلیں اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد دوسری جانب فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو زرتاش، اس کے لہجے میں کھنک تھی۔ مجھے تمہاری ایک آخری مدد چاہیے۔ میڈم روشنا کی جانب دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا، پھر منار کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بھائی کے پرائیویٹ روم میں فجر کے بڑے سے پورٹریٹ کے نیچے ایک باکس رکھا ہے، وہی جس پر ایک مکڑی بنی ہے۔ اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے جار ہیں۔ مجھے ان میں سے ایک چاہیے، آج ہی۔ اس نے اطلاع دیتا فون کاٹ دیا اور پھر میڈم روشنا کی جانب دیکھا۔ زہر کا بدلہ زہر، موت کا بدلہ موت۔ انٹرویو کے ہال کا شور اور تالیوں کا سمندر اب پیچھے رہ چکا تھا۔ گاڑی باہر کی گہری دھند کو چیرتی ہوئی رئیس مینشن کی طرف رواں تھی۔ گاڑی کی عقبی نشست پر رئیس اور مراد بیٹھے تھے، مگر ماحول میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ رئیس خلاف توقع خاموش تھا، اس کا سر سیٹ کے ساتھ ٹکا ہوا تھا۔ آنکھیں باہر سڑک پر جمی تھیں مگر نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ ایک فاتح کے بجائے ایک تھکا ہوا سپاہی لگ رہا تھا۔ مراد نے ہلکا پھلکا تبصرہ کرتے ہوئے ماحول کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ آج تو مرینڈا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، وہ ہال کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، خاص طور پر اس چاند اور تاریک آسمان والے جواب کے بعد۔ کیا انرجی تھی رئیس! مارکیٹ میں آج تمہارے حصص نہیں، تمہاری ذات ٹرینڈ کر رہی ہے۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکے سے سر کو حرکت دی۔ مراد نے بات جاری رکھی۔ اب وہ سنجیدہ کاروبار کی طرف آیا۔ بہرحال ڈارک سٹارز کی لانچ کے لیے 4 دن ہیں۔ میں نے تمام پریس ریلیزز کو حتمی شکل دے دی ہے۔ تمہارے انقلاب کا اعلان نہیں ہوتا والے بیان نے تجسس کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ صرف ایک چیز، مجھے کل ہی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی بھی ڈیٹیل میڈیا تک نہ پہنچے۔ ضرورت نہیں ہے۔ رئیس کی آواز پہلی بار گونجی۔ وہ دھیمی اور بھاری تھی۔ جو کچھ لیک ہونا تھا وہ فلک نے پہلے ہی کنٹرول کر لیا تھا، اب صرف لانچ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مراد نے اپنے بریف کیس کو دیکھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن اس انٹرویو نے 6 مہینے کا پبلسٹی پلان 1 گھنٹے میں پورا کر دیا۔ اب تم آرام کرو۔ جیسے ہی گاڑی مینشن کے قریب پہنچی، مراد کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر فیملی کا نام چمک رہا تھا۔ مراد نے معذرت خواہانہ انداز میں رئیس کی طرف دیکھا، پھر فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے سنائی دینے والے الفاظ نے مراد کے چہرے کا رنگ یکدم اڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کا امتزاج تھا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کس ہسپتال؟ اس کی آواز اچانک بلند ہو گئی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے گھبراہٹ سے آنکھیں بند کیں جیسے صورتحال کو ہضم کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں فوراً۔ فون بند کر دیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ رئیس نے متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کی خاموشی یکدم ٹوٹی تھی۔ مراد نے اپنے بال پیچھے کیے۔ پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ آصفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ میڈ کو بے ہوش ملی ہے، ڈاکٹر معائنہ کر رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ آصفہ اس کی تیسرے نمبر والی بیوی تھی جو اسے بے حد محبوب تھی۔ کیا میں ساتھ چلوں؟ اس نے پیشکش کی۔ نہیں نہیں، میں جا رہا ہوں، مراد نے جلدی سے نفی کی۔ تم ریسٹ کرو، آج کا دن کافی لمبا تھا۔ گاڑی مینشن کے بڑے گیٹ پر رکی۔ مراد نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ صبح بات ہوگی، اس نے کہا اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنی دوسری گاڑی کی طرف بڑھا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی کے ٹائروں کی ہلکی سی چرچراہٹ رئیس مینشن کے وسیع و عریض دھند میں لپٹے پورچ میں گونج کر خاموش ہو گئی۔
مراد کے جانے کے بعد گاڑی میں ایک ناقابل بیان سناٹا تھا، وہ سناٹا جو انٹرویو ہال کی تاریکیوں اور نعروں کا مکمل تضاد تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ لاہور کی رات گہری دھند کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ سفید محل جو دن میں طاقت اور عظمت کی علامت تھا، اس وقت دھند میں ایک بھوت بنگلے کی طرح پراسرار اور تنہا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے سلیقے سے جمے بالوں سے ٹکرائی۔ اس نے گردن پیچھے گرائی اور اپنے محل کو دیکھا۔ لبوں سے ایک گہرا سانس خارج ہوا جو ٹھنڈ میں بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ آج خلاف معمول مینشن میں ایک مردہ خاموشی تھی، نہ کوئی ملازم، نہ کوئی آہٹ۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھتا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا ہال باہر سے بھی زیادہ خاموش اور سرد تھا۔ اس کے قدموں کی مضبوط چاپ اس بوجھل خاموشی کو کاٹتی ہوئی راہداریوں میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اس کا رخ اپنے پرائیویٹ ونگ، اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کی ہر چال میں وہی شاہانہ اعتماد تھا جو گھنٹہ بھر پہلے لاکھوں لوگ اسکرین پر دیکھ چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی اداس سکوت اب پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا، اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے کمرے کے عین دروازے کے بیچ زرتاش ویل چیئر پر موجود تھی۔ وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کی گود میں شیشے کا وہ چھوٹا سا جار تھا جو اس کی گود میں رکھا تھا۔ وقت جیسے منجمد ہو گیا۔ زرتاش کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جو گھبراہٹ ابھری، وہ کسی بجلی کی طرح کوند گئی۔ اس نے جار پر اپنی گرفت مضبوط کی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک سرد باغیانہ چمک نے لے لی۔ رئیس نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں اس وقت نہ غرور تھا نہ بادشاہت۔ ان آنکھوں میں صرف دکھ تھا، تکلیف تھی اور ایک گہری ناقابل بیان بے بسی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دونوں کو اپنی جگہ جما دیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی چوری کو، اس کی ہمت کو، اور اس کے اندر چھپے طوفان کو۔ پھر زرتاش نے ہمت کر کے اپنی گردن اٹھا لی۔ اس کی آواز کانپی مگر ٹوٹی نہیں۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، اور نہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس نے اس چھوٹے سے جار کو اپنی مٹھی میں بھینچتے ہوئے کہا، جیسے یہ جار نہیں، اس کی زندگی کا آخری سہارا ہو۔ رئیس کے چہرے پر کرب کے تاثرات مزید گہرے ہوئے۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ تم جانتی ہو زری؟ اس کی آواز جو ابھی ہال میں گونج رہی تھی، اب گھٹی گھٹی اور تھکی ہوئی نکلی۔ تم جانتی ہو رئیس کے نزدیک دھوکے کی سزا کیا ہے؟ وہ قدم آگے دھرتا اس کے قریب آیا۔ اس کی قربت میں خطرہ تھا، مگر زرتاش نے آنکھیں نہیں جھپکائیں۔ اور پھر وہ بادشاہ جو وقت کو روکنے کا دعویٰ کرتا تھا، ایک گھٹنا موڑتے ہوئے اپنی معذور بہن کی ویل چیئر کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیاہ آنکھیں زرتاش کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان سیاہ آنکھوں میں آج کوئی حکم نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا۔ سرخ و گلابی رنگت والی زرتاش کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر وہ خود پر قابو پا گئی۔ جانتی ہوں، ہاں جانتی ہوں، اس کی آواز بلند ہوئی۔ آپ دھوکہ دینے والوں کو موت دیتے ہیں، اور میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ مجھے موت قبول ہے، مگر اس کی آواز بھرا گئی، مگر میں اپنا بدلہ لیے بنا، خود کو سرخرو کیے بنا نہیں مروں گی بھائی۔ آخری لفظ بھائی ایک تیزاب کی طرح تھا جو اس نے رئیس کے چہرے پر پھینکا تھا۔ پسینے کی ننھی بوندیں اس کے ماتھے پر ابھر آئیں۔ رئیس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی وہ لہر اٹھی جسے وہ دنیا سے چھپاتا تھا۔ شاید یہی وقت تھا سچائی کے سامنے آنے کا۔ اسے خاموش دیکھ کر زرتاش کے اندر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں، چنگاریاں تھیں۔ اس پوری دنیا میں، اس نے جار کو سینے سے لگایا، صرف ایک شخص تھا جو میرے اس معذور وجود کو اپنانا چاہتا تھا۔ بھری دنیا میں وہ ایک شخص تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ بھری دنیا میں وہ ایک شخص تھا جو میرا سہارا تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ اس کی آواز میں اب درد نہیں، زہر تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی؟
رئیس نے ضبط کی انتہا پر پہنچ کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ اس سوال کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، وہ اس سچائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بنا جواب دیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ وہاں سے پلٹ کر جانا چاہتا تھا، بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر زرتاش نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ جواب دیں بھائی! اس کی چیخ سالوں کا جمع لاوا اس خاموش محل کی دیواروں سے ٹکرائی۔ رئیس کے قدم جو اٹھ چکے تھے وہیں جم گئے۔ کیا آپ کا دل نہیں کانپا اس شخص کو مارتے ہوئے جو آپ کا دوست تھا؟ آپ نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور پھر آپ نے… آواز حلق میں اٹکنے لگے۔ پھر اس نے روح کو جلا دینے والے الفاظ ادا کیے۔ آپ قاتل ہیں۔ یہ چیخ نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا جو سنا دیا گیا تھا۔ رئیس مینشن لرز اٹھا۔ رئیس جو ابھی لاکھوں دلوں کا بادشاہ تھا، اس لمحے اپنی ہی بہن کا مجرم بن کر اپنی ہی دہلیز پر بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا۔ خاموشی لمبی ہو گئی۔ وہ جو اپنی ہی بہن کے قاتل کہنے پر جم گیا تھا، اس کے سارے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ لفظ قاتل اس کے اندر سالوں سے جمع زخموں کو چھیڑ گیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ زرتاش کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس میں اب بھی پختگی تھی۔ کیا آپ کا دل نہیں کانپا؟ اس نے پھر دہرایا۔ جواب دیں، اگر وہ آپ کا دشمن بھی تھا تو آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ وہ آپ کا دوست تھا، آپ نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور جب اس کا استعمال ختم ہوا تو آپ نے… اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اگلے ہی پل رئیس چیخ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو اس کے خوف سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس سچ کو اور نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کی دہاڑ راہداریوں میں گونجی۔ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے والی آواز نے مینشن کی خاموشی کو تہس نہس کر دیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے اور گہرے دکھ سے بگڑ چکا تھا۔ وہ اس درد کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لے رہا تھا۔ تمہیں صرف ایک سچ معلوم ہے، اور وہ جھوٹ ہے جو تم نے اپنے دل میں پال رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر زرتاش نے اپنی ویل چیئر کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے چہرے پر پہلے لمحے میں بے یقینی، پھر ایک خطرناک نخوت ابھری۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ رئیس نے اپنے ہاتھ سختی سے ہوا میں لہرا دیے۔ اس کے منہ سے اب جو الفاظ نکل رہے تھے وہ جیسے اندرونی طوفان کا اظہار تھے۔ احمد نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ یہ جملہ ایک برہنہ حقیقت فضا میں معلق ہو گیا۔ زرتاش کے لیے یہ کائنات کے قوانین کے ٹوٹنے کے مترادف تھا۔ احمد تمہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ زرتاش کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے گلے سے کرخت آواز نکلی۔ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی چیخ اٹھی۔ اس کا جسم غصے اور انکار کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ رئیس کرسی کے ہتھے پر ہاتھ جماتے اس پر جھک گیا۔ اس نے ضبط شدہ لہجے میں ایک ایک لفظ ادا کیا۔ ہاں، اس نے تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا احمد زرتاش کی کمزوری تھا، اس لیے اس نے اسے یہ کام دیا، لیکن اس نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ نینسی کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ نینسی کو اس کھیل میں گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ صرف معلومات کا سودا تھا، ایک چھوٹی سی جنگ، اور اس نے بھروسہ دلایا تھا کہ وہ یہ کر لے گا۔ رئیس کی آنکھوں میں تکلیف واضح تھی، لیکن نینسی پر احمد کا دل آ گیا۔ جو احمد ایک مشن پر وہاں گیا تھا، وہ نینسی سے محبت کرنے لگا۔ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، وہ جنون بن گیا۔ وہ رئیس کے ساتھ دھوکہ کر کے نینسی کو اپنا بنا کر اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا۔ وہ زرتاش کے ساتھ لالچ کی وجہ سے تھا، مگر اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ زندگی گزار لیتا اگر بیچ میں نینسی نہ آتی۔ نینسی کو بھلا کون نظر انداز کر سکتا تھا؟ احمد نے بہت کوشش کی، مگر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور جب وہ وقت آیا کہ نینسی کے ذریعے مسٹر جوزف سے سودا کر سکے تو احمد بغاوت پر اتر آیا۔ اور جب اسے لگا کہ نینسی خود پیچھے ہٹ چکی ہے اور رئیس اسے کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا، تو اس نے اسے مار ڈالا۔ رئیس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سچائی کا یہ بوجھ اس کے کندھوں پر سالوں سے تھا۔
نینسی کو مارنے والا میں نہیں تھا زری۔ اس کی آواز درد سے بھری تھی۔ وہ احمد تھا، تمہارا احمد۔ اس نے میری سلطنت کو دھوکہ دیا، میرے اعتبار کو توڑا اور نینسی کا خون کیا۔ میں نے صرف اسے سازشوں اور دھوکے کی سزا دی۔ یہ سچ اس وقت کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت زرتاش کے دل پر ایک تیز دار خنجر کی طرح لگی۔ اس کی آنکھیں جو چند لمحے پہلے غصے سے چمک رہی تھیں اب خوف اور وحشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے دماغ نے اس خوفناک خبر کو ہضم کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا جار اچانک بے وزن ہو گیا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ جھوٹ! اس کے ہونٹوں سے صرف یہ ایک لفظ نکلا، ایک سسکی کی مانند۔ رئیس نے اس کی حالت دیکھی، درد جو سالوں سے اس کے اندر تھا باہر آ گیا تھا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر دوبارہ اس کے سامنے نہیں بیٹھا، بلکہ گردن اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ مت دیکھنا کہ میرے پیچھے کیا تھا، رئیس کے گلے سے دہاڑ نکلی۔ یہ دیکھو کہ میں نے کس کو کھویا۔ تم نے سالوں سے مجھے قاتل کہا، تم نے مجھے اس کا قاتل کہا جس کے پیچھے تمہاری محبت تھی، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ اس دکھ کا قاتل کہا جس نے میرے دوست کو، میری بہن کو اور میرے اعتماد کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ خود پر قابو پانے لگا، پیشانی مسلی اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زرتاش اسے یوں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے زری، جاؤ اور اپنے سچ کو زندہ کر کے دیکھو۔ رئیس کا سر جھک گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپنا چاہتا تھا تاکہ اس خاموشی کو سن نہ سکے جو اب اس کے اندر چیخ رہی تھی۔ زرتاش ویل چیئر پر خوف اور جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ سے جار پھسل کر دوبارہ گود میں گر گیا۔ جھوٹ کا لفظ اس کے گلے میں ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ رئیس جو اس دھماکہ خیز سچائی کے بعد پلٹا تھا اب اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے شانے تناؤ سے اکڑے ہوئے تھے۔ اس کی دہاڑ کے بعد راہداری میں ایک ناقابل برداشت بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر اس کی آواز آئی، دھیمی، سرد اور اتنی تھکی ہوئی جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ ہاں، اس نے اقرار کیا، میں دھوکے کی سزا معاف نہیں کرتا۔ وہ رکا، ایک لمبی اذیتناک خاموشی۔ مگر وہ زخم کون بھرے گا؟ اس کی آواز میں زہر گھل گیا۔ اپنی بہن کو کیا سزا دوں جو میری تباہی میں میرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اس نے دھیرے سے رخ بدلا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی غصے سے دہک رہی تھیں اب بجھ چکی تھیں۔ اب ان میں ایک گہری اداس مایوسی تھی جو منار کا ساتھ دے رہی ہے۔ بولو زرتاش۔ وہ جانتا تھا، وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ زرتاش اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور آج وہ رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی۔ وہ اپنے اصول نہیں توڑتا، کسی کے لیے نہیں۔ اگر عروزہ کو موت مل سکتی تھی تو پھر سب کو مل سکتی تھی۔ مگر کیا وہ اپنی بہن کو مار سکتا تھا؟ بلقیس بیگم کے مرنے کے بعد صرف وہ اور احمد اورنگزیب صاحب ہی تو اس کی زندگی میں بچے تھے۔ وہ بادشاہ جہتا تھا جس کی ایک دنیا اسیر تھی۔ اس کی اپنی بہن، اس کا اپنا خون اس سے نفرت کرتی تھی۔ بتاؤ زرتاش، جواب دو۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ زرتاش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی تک اس سچ کے صدمے میں تھی کہ اس کی محبت ایک فریب تھی۔ رئیس نے اسے پتھر کا بنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد بے تاثر فیصلہ ابھرا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے پرائیویٹ روم میں داخل ہو گیا۔ چند سیکنڈز جو زرتاش کے لیے ایک صدی کی طرح تھے۔ وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ چمکتی ہوئی پستول تھی۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا، ویل چیئر کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ رحم، صرف ایک خالی پن تھا۔ اس نے جھک کر وہ سرد دھات زرتاش کی گود میں رکھ دی۔ دھوکے کی سزا صرف موت ہے۔ اس کا لہجہ ایک جج کا تھا جو فیصلہ سنا چکا تھا۔ زرتاش نے نیچے پستول کو دیکھا۔ وہ تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ جس احمد کی یاد میں وہ روتی رہی تھی، جس کے انتقام کے لیے وہ اپنے بھائی سے ٹکرا گئی تھی، اس کا وجود ہی اس کے لیے ایک فریب تھا۔ اس کی محبت، اس کا غم سب جھوٹ تھا۔ اس کے پاس اب جینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھ اٹھے۔ اس نے پستول کو مضبوطی سے تھاما۔
اس کی انگلیاں سر دھات پر جم گئیں۔ رئیس پتھر کا بنا بے حس و حرکت اسے دیکھتا رہا۔ زرتاش نے پستول اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ایک خوفناک ویرانی تھی۔ اس نے پستول کی نال بنا کسی جھجک کے اپنی کنپٹی پر رکھ دی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ رئیس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ زرتاش کی انگلی ٹریگر کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتی، رئیس بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زرتاش درد سے کرہ اٹھی۔ پستول چھین کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اپنے خون کے لیے۔ اس نے آج پھر اپنا ایک اصول توڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹکا ہوا تھا جسے وہ نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹی، زرتاش کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ کسی عام عورت کا رونا نہیں تھا، یہ اس فائنانس ہیڈ کا رونا تھا جس نے خود کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اس کے اندر کا سارا غم، سارا فریب، سارا درد باہر ابل پڑا تھا۔ وہ ویل چیئر پر آگے کو جھک گئی۔ اس کا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ احمد! وہ چیخی مگر اس آواز میں محبت نہیں، صرف دھوکے کا کرب تھا۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ رات کی اس گہری خاموشی میں اس کے کراہنے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں اس خالی محل میں کسی آسیب کی طرح گونج رہی تھیں۔ رئیس کئی لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ پستول تھی۔ وہ اپنی بہن کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس سچ سے ٹوٹتے ہوئے جو اس نے خود بتایا تھا۔ اس نے پستول والے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنی قیمتی شرٹ کی آستین سے اپنی آنکھوں کے کناروں کو بے دردی سے رگڑا۔ پھر وہ شکستہ قدموں سے واپس لوٹ گیا، ایک بادشاہ کی طرح نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہار گیا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ زرتاش وہیں اس ٹھنڈے فرش پر ٹوٹے ہوئے مان کے قریب اپنی ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ اکیلی روتی رہ گئی۔ آج اتنے سالوں بعد اسے اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ کچھ حقیقتیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ رات ابھی بھی باقی تھی۔ مراد عالم اس وقت اپنے عالیشان لاؤنج کے بیچ ایک دیوانے کی طرح تیز قدموں سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت سے خوشی اور بے صبری عیاں تھی۔ اس کے چہرے پر شکرانے اور خوشی کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ آنکھیں نم تھیں مگر ان میں ایک نئی زندگی کی چمک تھی۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھتا جیسے کسی انمول مہمان کا انتظار ہو۔ وہ اس لمحے پوری دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تھا۔ اور پھر کافی انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی اذیت کا ہلکا سا سایہ تھا، مگر اس نے خود کو مکمل طور پر قابو میں کر رکھا تھا۔ مراد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ تیزی سے رئیس کی جانب بڑھا اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں باپ بننے جا رہا ہوں رئیس۔ اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی، جیسے الفاظ اس کے گلے میں ٹوٹ رہے ہوں۔ اللہ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے، یہ معجزہ ہے رئیس، معجزہ۔ رئیس نے خود پر سخت ضبط کیا تاکہ رات کا بوجھ اس لمحے کو تباہ نہ کر دے۔ اس نے مراد کی پشت پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر کندھا تھپ تھپایا۔ مبارک ہو گوبلن۔ رئیس کی آواز میں خلوص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 17 سال کی عمر سے ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش رکھنے والے اس شخص کو اللہ نے سالوں بعد یہ انمول خوشخبری دی تھی۔ وہ مراد کی آنکھوں میں چھلکتی اس خوشی کو دیکھ کر اپنے دکھ کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مراد پیچھے ہٹا، اس کی آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ بچوں کی طرح بے چین تھا۔ پوری دنیا میں اعلان کر دوں، کیا کروں؟ تمہیں کیا لگتا ہے پہلے کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ میں نے تو ابھی سے نام سوچنے شروع کر دیے ہیں۔ اسی دوران آسوا جو اب نسبتاً ٹھیک تھی دہلیز پر آ کر ہنسی۔ اس کے چہرے پر سکون اور نرمی تھی۔ میری خوشی میں ان کو تو تنگ مت کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مراد اس کی آواز پر پلٹا اور پھر فوراً رئیس کی جانب اشارہ کیا۔ کیسے نہ تنگ کروں؟ وہ جوش سے بولا، یہ ہونے والے تایا جی ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آفس سنبھالیں اور میں بچے کے لیے سوئنگ ڈیزائن کروں۔ رئیس جو رات کے واقعات کی وجہ سے کڑے ضبط سے گزر کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا،
اس جملے پر گھور کر رہ گیا۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ تایا جی، اس نے آواز کو قدرے سخت کیا۔ مراد نے خباثت سے قہقہا لگایا۔ ہاں، اگر تمہیں تایا بننا نہیں پسند تو چچا بن جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری جائیداد تو بہرحال میرے بچے کی ہی ہے، رشتے کا کیا ہے؟ رئیس کے ہونٹ بھنج گئے۔ اس کا فطری غرور ایک لمحے کو ابھرا۔ میں صرف بگ بی بن سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی رشتہ قبول نہیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بگ بی ایک ایسا غیر سرکاری رشتہ جو اس کی سلطنت میں صرف اس کی عظمت اور طاقت کو ظاہر کرتا تھا، وہ جو اسے ولیم جوزف نے دی تھی۔ تایا چچا بننا اس کے لیے بہت معمولی تھا۔ اس جواب پر مراد نے نہایت برا منہ بنایا، جیسے کسی بچے کی خواہش کو ٹھکرا دیا گیا ہو۔ ایسی حرکتوں پر تمہیں میں مٹھائی بھی نہیں کھلاؤں گا، ایک تو اتنی بڑی خوشخبری، اوپر سے ان کا اپنا نخرہ۔ آصفہ نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ اسی لمحے ملازمہ مٹھائیوں کا ایک خوبصورت ٹرے لے کر آئی۔ وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پوری رات بحث کر سکتے تھے۔ مراد نے فوراً ایک لڈو اٹھا کر رئیس کی طرف بڑھایا۔ چلو بگ بی، اب یہ کھاؤ اور میرے بچے کو ڈارک سٹار سے زیادہ بڑا بناؤ۔ رئیس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھائی لے لی۔ مراد کی سادگی اور خوشی اس کے اندر کی سردی کو پگھلانے لگی تھی۔ دو ساتھی جو زندگی کی سب سے بڑی سچائیوں اور سب سے بڑے دکھوں سے گزر چکے تھے، اب ایک نئی امید کا جشن منا رہے تھے۔ بس میری دعا ہے کہ میرا بچہ تمہاری طرح نہ بنے، جو راتوں کو جاگ کر دنیا کو خوفزدہ کرتا رہے۔ مراد نے ہلکے سے رئیس کو ٹھہوکا دیا۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہری مسکراہٹ آئی جو اس کی سخت شخصیت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اور میں اسے سکھاؤں گا کہ سلطنتیں کیسے بنائی جاتی ہیں، کیسے سنبھالی جاتی ہیں۔ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ تمہارا ہو کر بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ اس نے سکون سے مٹھائی منہ میں ڈالتے مراد کا سکون برباد کیا۔ میرے بچے پر گندی نظر مت رکھنا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ تو پھر کون سی سنتیں پوری کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ اگر سب سے پہلے مجھے اطلاع دے سکتے ہو تو ایک میرے جیسا بیٹا بھی پیدا کر لو۔ یہ ناممکن ہے۔ اس بار مراد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ بات پوری کرتے دھیمے سے مسکرا دیا اور رئیس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ 4 دن پہلے دسمبر کی شام لاہور پر گہری ہو رہی تھی۔ اس پوش سڑک پر جہاں مہنگے گھر خاموشی سے کھڑے تھے، اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی نے ماحول کو ایک نرم رومانوی چمک دے رکھی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی جو سردی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ ان کے جوتوں کی آہٹ سنگ مرمر کے فٹ پاتھ پر ایک دھیمی تال پیدا کر رہی تھی۔ فجر نے گہرا کریم کوٹ اور ولی نے اسی رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی جو ان کی ہم آہنگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ایک کاروباری جوڑے سے زیادہ ایک ایسی طاقتور شخصیتوں کا جوڑا لگ رہے تھے جو اپنے عزم سے کسی بھی دنیا کو جھکا سکتے ہیں۔ فجر نے ولی کی بازو کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ نگاہیں سڑک کے اختتام کو دیکھ رہی تھیں، گویا وہ وہاں اپنے مستقبل کا نقشہ دیکھ رہی ہو۔ تمہیں چلتے ہوئے میرا شہر کیسا لگتا ہے؟ میرے ساتھ چلنا کیا تمہارے ایڈنبرا کے پہاڑوں کی چڑھائی سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ وہ ہنسا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھا اور اس کی ہتھیلی کو ہلکے سے دبایا۔ میرے ایڈنبرا کے پہاڑوں پر صرف سرد ہوا چلتی ہے، مگر تمہارے شہر میں میرے دل کو گرما دینے والی تم ہو۔ میرے لیے تو یہ ایک فلیٹ واک ہے۔ ہاں، اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میری رومانوی روح کو تکلیف دیتا ہے۔ اس نے شرارت سے فجر کی طرف جھک کر جیسے کوئی راز بتا رہا ہو کہا۔ وہ یہ کہ جب میں تمہارے لیے چائے کے ساتھ اسکاٹش کوکیز کا سوچ رہا ہوتا ہوں تو تم کروڑوں کے بجٹ اور لانچ پلان پر سوچ رہی ہوتی ہو۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے صرف بیوی اور شوہر بن سکتے ہیں؟ یہ ہماری ویکیشن ٹائم ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا، ولیم جوزف کو، جو شوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے غیر ضروری باتوں پر ہنسانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تمہاری یہ باتیں ہی مجھے یاد دلاتی ہیں کہ میرے پاس یہاں اس شور میں بھی کوئی سچے سکون والا ہے۔
ولی نے اس کا ہاتھ تھامے چلنا جاری رکھا۔ اس کا لہجہ اچانک گہرا اور دلکش ہو گیا۔ میرے لیے یہ شور نہیں ہے، صرف ایک پس منظر ہے، اور میں اسکاٹش ہوں۔ مجھے پرانے قلعوں سے لے کر نئے خوابوں تک ہر اس چیز سے پیار ہے جو مضبوط ہو، اور تم دنیا کی سب سے مضبوط اور خوبصورت تخلیق ہو۔ وہ رک گیا۔ سڑک پر ایک لمحے کی مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے فجر کا ہاتھ چھوڑا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھاما، اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہاری طاقت میری طاقت ہے، تمہاری ہر مشکل میری مشکل بن جاتی ہے۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم وہ محور ہو جس کے گرد میری پوری دنیا گھومتی ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ فجر کی آنکھیں نم ہوئیں، جسے وہ پلک جھپکتے پیچھے کھینچ گئی۔ ان کی یہ قربت ان کے گہرے رشتے کی گواہی تھی۔ تم مجھے ہمیشہ بہت پر اعتماد کر دیتے ہو۔ میرے فیصلے، میرا وجود تمہاری وجہ سے مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں یہ جنگ اس لیے جیتنا چاہتی ہوں تاکہ میں تم پر فخر کر سکوں۔ ہم کر لیں گے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایڈنبرا کی پہاڑیوں کی طرح کی مضبوطی اور صاف گوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ فجر کے کندھے پر لے آیا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے شہر کی، تو یہ شہر تمہارا ہے، یہ جنگ بھی تمہاری ہے، اور تمہارے ساتھ چلتے ہوئے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہاری کسی بھی سازش کو ناکام ہونے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس بار تم اکیلی نہیں ہو۔ تم اپنا راستہ چنو اور میں ہمیشہ کی طرح وہاں کھڑا ہوں، تمہارے ہر فیصلے کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر۔ اور تم جانتی ہو، تخلیق ہمیشہ تباہی سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط اور فیصلہ کن تھا۔ اس کی اس بات پر فجر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے وہ دونوں دسمبر کی دھند میں چلتے ہوئے دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے زیادہ طاقتور لگ رہے تھے۔ اچھا، اب کام کی بات۔ جو عورت اپنے شوہر کو ہر بات میں ہرا سکتی ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی ہرا سکتی ہے۔ تم نے کہا کہ اصلی بادشاہت وہ ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اور یہ ہمارا آخری موقع ہے کہ ہم اپنے تمام تیر اکٹھے کر لیں۔ تیر اکٹھے کر لیے ہیں، آگے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فجر نے رکتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ تیر چلائیے بیگم، کمان میں سنبھال لوں گا۔ اس کے ڈرامائی جواب پر وہ ایک بار پھر سے ہنس دی۔ ہیڈ آفس میں آج معمول سے زیادہ چہل قدمی تھی۔ جشن کا سماں تھا۔ شیشے کے بڑے ہال میں ڈارک سٹارز فیشن لائن کی آخری ٹیسٹنگ کے بعد ہر طرف جوش و خروش تھا۔ مراد آج معمول سے زیادہ خوش تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی نئی خوشی کی بدولت پورے رئیس گروپ میں مٹھائی بٹ چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا، ہاتھ میں فریش جوس کا گلاس تھامے اپنی ٹیم کو داد دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ اطمینان سے دمک رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی جیب میں فون کی تیز وائبریشن ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون نکالا، مگر اسکرین پر پرائیویٹ ہسپتال کا نام دیکھ کر اس کی مسکراہٹ منجمد ہو گئی۔ بے اختیار کال ریسیو کی۔ ہیلو، کیا آپ مراد عالم بات کر رہے ہیں؟ میں سینٹرل ہسپتال سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں ایمرجنسی میں لایا گیا ہے۔ لفظ ایکسیڈنٹ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسا۔ یہ خبر اسے لرزانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، جوس اس کے مہنگے جوتوں پر گرا، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ بنا کچھ کہے سنے لوگوں کے مبارکباد دیتے شور کو چیرتا ہوا ہال سے بھاگتا چلا گیا۔ اس کی ڈرائیونگ وحشیانہ تھی۔ وہ اندھا دھند گاڑی بھگا رہا تھا۔ ذہن میں صرف آصفہ اور اپنے بچے کا چہرہ تھا۔ ہر ہارن، ہر سگنل اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بمشکل 15 منٹ میں وہ اسپتال پہنچا۔ گاڑی کو بے ترتیبی سے پارک کر کے وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ مسز آصفہ مراد کس کمرے میں ہیں؟ وہ ریسیپشن پر چیخا۔ کسی نے بس مراد کا نام سنا۔ سر، ICU روم 304۔ وہ لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیسری منزل پر پہنچا۔ 304 کے بند دروازے کے سامنے پہنچ کر اس کا سانس پھولا ہوا تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساکت رہ گیا۔ اسپتال کے بستر پر آصفہ نہیں بلکہ زوبیہ تھی، اس کی دوسری بیوی، وہ بیوی جس سے اس کا حال ہی میں خلا ہوا تھا۔ زوبیہ کے سر پر پٹی بندھی تھی، مگر وہ سو رہی تھی۔ حالت خطرے سے باہر لگ رہی تھی۔
مراد کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ مذاق؟ یہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ اور پھر اس کا فون چنگھاڑ اٹھا، ایک پرائیویٹ نمبر۔ مراد کے چہرے سے وحشت جھلکتی تھی۔ اس نے پپڑی زدہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ایکس وائف کی جگہ تمہاری اصل وائف بھی ہو سکتی تھی مراد عالم۔ منار کی سرد شناسہ آواز گونجی تو مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ساکت ہوا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ خود پر ضبط کرتے بمشکل بول پایا۔ بیچانی پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ وہی جو تم نہیں کرنا چاہتے۔ منار کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ رئیس اورنگزیب کو چھوڑ دو۔ اپنی بقا چاہتے ہو؟ اپنی بیوی اور بچے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ رئیس کو اکیلا کر دینا چاہتی تھی۔ عروضہ کے بعد اب مراد عالم کی باری تھی۔ مراد تو کچھ بول ہی نہیں پایا، اس کا ذہن شل ہو چکا تھا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اپنی فیملی پیاری ہے تو چلے جاؤ، ورنہ اگلی بار ہسپتال کے بستر پر زوبیا نہیں ہوگی۔ جو ہوگی وہ زندہ بھی نہیں ہوگی۔ کال کٹ گئی۔ مراد بے جان قدموں سے اسپتال کی دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ جان نکلنا کسے کہتے ہیں یہ مراد عالم نے آج جانا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی اور فضا میں موت کا سا سکوت تھا۔ رئیس کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، چہرہ سپاٹ اور باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مراد صوفے پر بیٹھا تھا، تھکا ہوا، پریشان۔ وہ مسلسل اپنی بھویں مسل رہا تھا۔ آج جو بھی ہوا تھا اس سے مراد کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ منار کی سائیں سائیں کرتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں جانا ہوگا مراد۔ رئیس کی پرسکون آواز نے خاموشی کو توڑا۔ وہ پلٹا نہیں تھا۔ مراد نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا؟ کیوں جیسے کچھ غلط سن لیا ہو؟ میں نے کہا تمہیں جانا ہوگا۔ رئیس اب اس کی طرف مڑا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آصفہ اور اپنے بچے کو لو اور اس ملک سے چلے جاؤ۔ یہ سنتے مراد بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ جانا ہوگا؟ تم مجھے بھگا رہے ہو اس عورت کی ایک دھمکی کی وجہ سے؟ اس کی آواز میں غصہ اور تکلیف تھی۔ میں اوماڑا گیا تھا نا تمہارے ساتھ، میں نہیں ڈرتا اس سے۔ تم نہیں ڈرتے، میں جانتا ہوں۔ رئیس کی آواز اب بھی سپاٹ تھی۔ لیکن میں ڈرتا ہوں۔ یہ اعتراف مراد کو جھنجھوڑ گیا۔ رئیس؟ وہ زوبیا کو معمولی چوٹ پہنچا سکتی ہے مراد۔ رئیس اس کے قریب آیا۔ کیونکہ زوبیا تمہاری کمزوری نہیں ہے، مگر آصفہ وہ تمہاری کمزوری ہے اور تم میری کمزوری ہو۔ مراد نے لب بھینچ لیے۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ رئیس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ تو کیا کروں؟ بھاگ جاؤں؟ تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ وہ یہی چاہتی ہے۔ وہ جیت جائے گی۔ پہلے عروضہ، اب میں۔ وہ تمہیں تنہا کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھے تنہا نہیں کر سکتی، رئیس نے تصحیح کی، مگر وہ تمہیں توڑ سکتی ہے۔ اور اگر تم ٹوٹ گئے، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے واضح اعلان کیا۔ وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں تمہاری ڈھال ہوں اور ڈھال کبھی اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ تمہیں جانا ہوگا۔ رئیس کی آواز میں اب حکم تھا۔ تمہیں جانا ہوگا مراد۔ یہ میری جنگ ہے، تمہاری نہیں۔ 20 سال؟ مراد کی آواز رند گئی۔ 20 سال سے ہر جنگ ہم دونوں کی ہی رہی ہے۔ جب کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، تم نے کیا، اور آج تم کہہ رہے ہو یہ میری جنگ نہیں ہے۔ مراد عالم جو رئیس گروپ کے ہزاروں ملازموں کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ منار اسے نقصان پہنچا سکتی تھی اور اسے دور بھیج دینا ہی واحد عقل مندی تھی۔ وہ مراد کے سامنے آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی مراد۔ وہ جانتی ہے کہ تم میرے کتنے قریب ہو۔ وہ تمہیں مارے گی نہیں، وہ تمہیں تڑپائے گی۔ وہ تمہاری فیملی کو نشانہ بنائے گی بار بار، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔
ہم مل کر مقابلہ نہیں۔ رئیس نے کرختگی سے بات کاٹی، کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر اس کا لہجہ نرم ہو گیا، وہ آخری حربہ استعمال کرنے والا تھا۔ اگر تمہیں میں عزیز ہوں۔ مراد نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر ان 20 سالوں کی دوستی کا کوئی مان ہے، اگر تم واقعی مجھے اپنا بادشاہ سمجھتے ہو، تو تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں درد تھا، ایک التجا تھی جو حکم سے زیادہ طاقتور تھی۔ مراد نے لب بھینچتے نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ مراد، اپنی فیملی کی حفاظت کرو، یہی میری سب سے بڑی مدد ہوگی۔ مراد کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کی پلکیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ شخص جس کے لیے وہ جان دے سکتا تھا آج اسی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کسی اور کے لیے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں پوچھیں، ایک آخری ٹوٹی ہوئی نظر رئیس پر ڈالی اور دھیرے سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی رئیس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنی شطرنج کا سب سے قیمتی مہرہ خود بساط سے ہٹا دیا تھا۔